ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ دوا ہر درد کی لیے حاضر ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ سلسلوں میں ماشاء اللہ درود پاک کی فضیلت، درود پاک کی اہمیت، درود پاک پڑھنے کے دنیاوی فائدے کیا ہے، اخروی فائدے کیا ہے، وہ ماشاءاللہ سنتے چلے آئیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم اس سلسلے میں ہم ایک یونیک ٹاپک، اس کا نام کیا ہے، 100 حاجتیں پوری ہونے کا وظیفہ۔ آئیے اس پر انشاءاللہ الکریم سلسلے میں شامل ہو کر علم دین حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے شرکت کر رہا ہوں، اور یہ بھی نیت کر دیجئے انشاءاللہ الکریم اچھی نیتیں کروں گا، اور جو نیتیں کروں گا اس پر عمل کی کوشش بھی کروں گا، اور سنی ہوئی اچھی باتیں جو مجھے مکمل یاد ہوگی دوسروں تک انشاءاللہ پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر کا یہ سلسلہ ہے، ہو سکے تو دوسرے کام کاج کو موقوف کر کے توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو شخص یومیہ یعنی ڈیلی مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ فی زمانہ ہم میں سے تقریباً ہر شخص ہی ہمہ وقت نہ جانے کتنی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ واقعی اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا، کوئی بیمار ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کاروبار میں کرائسس کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی جاب نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، تو کسی کی جاب لگی ہوئی تو ہے مگر وہ بیچارہ باس کے اخلاق کی وجہ سے پریشان ہے، تو کسی کا مکمل یعنی گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو بعضوں کے گھروں میں نہ اتفاقیہ ہے، نہ چاکیہ ہے، آپس میں بنتی نہیں ہے، ساس بہو کی نہیں بنتی، شوہر اور بیوی کی نہیں بنتی، نند بھاوج کی نہیں بنتی۔ بعض اس لیے پریشان ہیں کہ شادی کو کئی سال ہو گئے مگر اولاد نہیں ہے، ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ تو بعض اس وجہ سے پریشان ہیں، اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، کہے میں نہیں ہے، بات مانتی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، اس وجہ سے پریشان ہے۔ تو کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ پڑوسی کے ساتھ نہیں بنتی، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنتی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مسائل حل ہو جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائے، ہماری مرادیں پوری ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائے،
تو آئیے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان دل نشین جو آپ نے سنا، تو کیوں نہ ہو کہ ہم بھی اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے پیارے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ واقعی پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ عمل ہم نے شروع کر دیا، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوگی، حاجتیں پوری ہوگی۔ مگر یاد رہے، جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، محبت و شوق کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ درۃ الناصحین میں ہے 3 چیزیں اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتی۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک یہ کہ نماز خشوع و خضوع کے بغیر پڑھی جائے۔ ایسی نماز کی اللہ پاک کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر غفلت کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ اللہ پاک دل غافل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور تیسری یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا تعظیم و بلا نیت درود پاک پڑھنا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز بھی پڑھیں نا تو دل لگا کر پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ جو نہیں پڑھتے ان سے ریکویسٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم پر سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا وظیفہ اگر کہا جائے تو 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو ہمیں نمازوں کو پڑھنا چاہیے اور دل لگا کر پڑھنا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ بندہ نماز پڑھتا ہے، جسم مسجد میں ہوتا ہے، دل دماغ باہر ہوتا ہے۔ ایسی نمازیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچائیں۔ دل لگا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج موبائل دیکھتے ہیں نا، بڑا دل لگا کر دیکھتے ہیں، ایسا دل لگاتے ہیں کہ کوئی کتنی آوازیں دے، ہمارے کان میں آواز پہنچتی نہیں ہے، توجہ پوری موبائل کی طرف ہوتی۔ یہ ایک مثال ہے کہ جب موبائل دیکھتے ہیں تو دل لگا کر دیکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نماز سے ایسی محبت دے کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور دوسری بات جو فرمائی گئی کہ ذکر غفلت کے ساتھ کیا جائے، اس کی بھی کوئی ویلیو اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیو، آج ہم دیکھیں نا، درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں بھی دل نہیں لگتا، توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ رب سے مانگنا ہے، دعا مانگنی ہے، اس میں بھی دل نہیں لگتا۔ کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر توجہ، کبھی ادھر توجہ ہے، بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے۔ ارے جناب، رب کی بارگاہ میں اگر ہمیں کچھ عرض و معروض کرنے ہیں تو دل تو لگائیے، دل لگا کر دعا مانگے۔ دیکھیے پھر دعائیں کیسی قبول ہوتی ہے، دیکھیے آپ کے مسائل پھر اللہ پاک کیسے حل فرماتا ہے۔ اور تیسری بات کہ بلا تعظیم و بلا نیت درود پاک پڑھنا۔ تو ہمیں درود پاک پڑھنا ہے تو دل میں تعظیم بھی ہو، نیت بھی ہو، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ کرے دل جمعی کے ساتھ ہم درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، حق تو یہ ہے کہ محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محض درود پاک کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کے لیے بھی شرط ہے۔ اس کے بغیر تو ہمارا ایمان بھی رائگاں ہے۔ چنانچہ مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں ہے، اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے، اور کمال ایمان کے لیے نبی معظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت شرط ہے۔ کیا فرمایا؟ کمال ایمان کے لیے کیا شرط ہے؟ کمال محبت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت شرط ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مسالک الحنفاء کے شروع میں حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی کہ راحت قلب ناشاد محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، تم میں سے کوئی
ایماندار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کا محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ آگے فرماتے ہیں اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ اس حدیث پاک کے تحت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر ہمارے جسم کے ایک ایک بال کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو یہ بھی اس حق کے جز کا جز ہوگا جو ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے جو جس سے محبت کرے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی پیاری مثال دے کر بتائے کہ ایک ایک بال کے نیچے یعنی اتنی محبت ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک بال محبت میں ڈوبا ہوا ہو، پھر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت کا حق جو ہے، اس کا جو جز ہے، اس کا ایک جز ہو سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، ظاہر سی بات ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے، اس کی فضیلتیں بار بار بتاتا ہے۔ بھئی کسی کو موبائل سے محبت ہے تو وہ جناب موبائل کا ذکر بار بار کرتا ہے، فلاں موبائل یوں، فلاں سافٹ ویئر یوں، فلاں چیز یوں۔ جناب کسی کو فلاں کوئی چیز سے محبت ہے اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، دوست سے محبت ہے دوست کا تذکرہ بار بار کرتا ہے کہ میرا دوست تو یوں ہے، میرا دوست تو یوں ہے۔ ارے جناب جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت ہے؟ اگر واقعی ہے تو کیا ہماری زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ذکر ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، دعا کرے اللہ اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ آگے سنیے، جیسا کہ مسند فردوس میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث ہے، پس اہل محبت کے دل ذکر محبوب کی بنا پر لذات سے بیگانہ ہوتے ہیں اور ان کے خیالات خواہشات نفس کی ترغیب دینے والے امور سے خالی ہوتے ہیں، اور بلا شبہ اولا و اعلیٰ، بیش قیمت، افضل، اکمل، خوب تر جس کا ذکر تم کرتے ہو وہ یہی محبوب کریم اور رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل عظیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم میں اضافہ فرمائے کہ یہی دو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی محبت اور اس میں ترقی کا سبب ہے، اس لیے کہ یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ہاں FGN چینل کے ناظرین، یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جتنا کثرت سے محبوب کا ذکر کرتا ہے اور اسی کی خوبیوں کا تصور کرتا اور کشش پیدا کرنے والی باتوں کو تصور میں لاتا ہے، اس کی محبت بڑھ جاتی ہے اور اس کا شوق زیادہ ہو جاتا ہے اور تمام دل پر اسی کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور دیدار یار سے بڑھ کر چشم محب کو ٹھنڈا کرنے والی کوئی چیز نہیں، اور ذکر یار و تصور محاسن دلدار سے بڑھ کر کسی شے میں، کسی چیز میں اس کے دل کا سرور نہیں۔ جب یہ دولت اس کے دل میں مضبوطی سے جم جاتی ہے تو زبان اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتی ہے، پس صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی تجارت سے بہرہ مند ہو جاتا ہے جو کبھی خسارے سے آشنا نہیں ہوتی، اور وہ مشکات نبوت سے عظیم الشان انوار حاصل کر لیتا ہے۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیو، ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، مگر کیا ہمارا دعویٰ اس کی کوئی دلیل ہے؟ واقعی دلیل تو یہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا پیارے انداز میں کہا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ کیا واقعی ایسی محبت ہے؟
اللہ کرے ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ ہمارا چہرہ بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا سر بھی امامے سے سجا ہوا ہو، ہمارا لباس بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ بھی سنت کے مطابق ہو، اور ہماری زبان تو درود پاک میں ایسی چلتی رہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، تو واقعی جو دیکھے نا وہ بھی کہے کہ سرکار کا عاشق جا رہا ہے۔ اللہ ایسی محبت بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ تو درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ اور محبت دل میں بڑھتی چلی جائے گی، عشق رسول بھی بڑھے گا، ہاں دنیا کی بھی برکتیں ملے گی انشاءاللہ، قبر و آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں، درۃ الناصحین میں ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مالدار شخص تھا، مگر اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، مگر اسے درود پاک پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ہوتا نا بعضوں میں بعض مائنس ہوتے ہیں، بعضوں میں بعض پلس بھی ہوتے ہیں، پلس مائنس دونوں ہوتے ہیں۔ اس میں مائنس یہ تھا کہ اخلاق اچھے نہیں تھے، مگر اس کا پلس کیا تھا، اسے درود پاک سے بڑی محبت تھی اور وہ درود پاک بہت زیادہ پڑھتا، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہتا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا چہرہ سیاہ یعنی کالا پڑ گیا اور اس قدر بھیانک ہو گیا کہ جو دیکھتا وہ خوف زدہ ہو جاتا۔ تصور کرو اس کا چہرہ کیسا ہو گیا ہوگا۔ بد اخلاقی، بد مزاجی یہ بڑے نقصان کو لے کر آتی ہے۔ اللہ کرے ہمارے بھی اخلاق اچھے ہو جائے، ہمارا کردار اچھا ہو جائے، ہمارے معاملات اچھے ہو جائے، ہماری زبان اچھی ہو جائے، اللہ کرے ہم اچھے اخلاق والے بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ واقعی بڑے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اب اس کو بھی نقصان کیا پہنچا، یہ بد اخلاقی بد کرداری کا نقصان یہ ہوا کہ مرتے وقت چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، بھیانک ہو گیا۔ اس قسم پرسی کے عالم میں اس نے فریاد کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اس نے بھی فریاد کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں۔ ابھی اس نے اتنا ہی عرض کیا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک سفید پرندہ اترا اور اس نے اپنا پر اس شخص کے چہرے پر پھیر دیا۔ کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ چمک اٹھا اور پھر فضا مشک بار ہو گئی اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے یہ آواز آئی، ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے ہوئے درود شریف نے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا۔ رات کسی نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ مرحوم فضا میں چل رہا ہے اور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی محمد۔ ترجمہ بھی سن لیجئے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے واقعہ سنا کہ درود پاک کی برکت سے مرتے وقت آسانی نصیب ہو گئی۔ اور ہاں یہ بھی عرض کروں، جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، یا اللہ مال میں برکت دے، روزی میں برکت دے، بیماری سے شفا دے، زمین کا مسئلہ حل ہو جائے، پلاٹ کا مسئلہ حل ہو جائے، دکان کا مسئلہ حل ہو جائے، جاب کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ ساری دعائیں مانگے جو جائز دعا ہے ساری مانگے، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرے، یا اللہ مرتے وقت آسانی کر دینا، اے اللہ اچھی جگہ موت دینا، اچھی حالت میں موت دینا، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہونا نصیب کرنا، اے اللہ مرتے وقت
میرے پاس شیطان نہ آئے، رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اے اللہ مجھے مدینے میں موت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، دعائیں مانگے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی کچھ مقامات پر دیکھا ہے کہ مرتے وقت آخری ٹائم پر بڑی آزمائش ہے، کئیوں کی تو کئی دن گزر جاتے، روح قبض نہیں ہوتی، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، جسم کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، بعضوں کا پیٹ پھول جاتا ہے، بعضوں کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، بعضوں کے مسائل جسم کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین ضرور دعائیں مانگے، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، اللہ میری دنیا بھی سنوار دے، میری آخرت بھی سنوار دے، مرتے وقت بھی آسانی کر دے، گناہوں کی نحوست سے مجھے بچا لیں۔ تو واقعی دعا کریں گے انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اور آپ نے سنا کہ درود پاک کی برکت سے اس بندے کا چہرہ بھی نور بار ہو گیا، فضا بھی مشک بار ہو گئی، اور کیا برکت ملی؟ ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور کیا برکت ملی کہ قبر میں داخل کیا گیا، اس وقت بھی بشارت نصیب ہوئی کہ اسے قبر سے جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اور کیا خواب میں دیکھا گیا تو اچھی حالت میں ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے کی اسے سعادت نصیب ہوئی۔ تو اللہ کرے ہم بھی درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ایسی برکتیں بلکہ اور بھی کئی برکتیں اور بہاریں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ درود سلام پڑھنے والے اسلامی بھائیوں، آپ کو مبارک ہو۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں، جب تم ایک بار درود شریف پڑھتے ہو تو اللہ پاک 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ درود پاک سبب قبولیت دعا ہے۔ ہاں، درود پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے، اور ہمارے علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، ائمہ اہل سنت جب بھی دعا مانگتے ہیں نا تو پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر آخر میں بھی درود پاک آیتیں درود پڑھی جاتی ہے، پھر سب مل کر درود پڑھتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ درود پاک قبول ہی قبول ہے، تو دعا سے پہلے بھی درود پڑھا گیا، پھر بیچ میں دعا رکھی گئی، پھر آخر میں بھی درود پڑھا گیا۔ کیا ہوگا؟ یہ 2 درود پاک آگے پیچھے کے درود کی برکت سے انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو درود پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور سنیے، اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ واجب ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ بھی سنیے، صدقے کا قائم مقام۔ درود پاک صدقے کا قائم مقام، بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے۔ حضرت سیدنا علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، درود پڑھنے والے کا ذکر فرشتے کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اور اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہے، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا درود پاک کی فضیلت ہے۔ سن کر ایسا نہیں لگتا سارے کام چھوڑ کر ہاتھ میں تسبیح لے کر بس بیٹھ جائے، درود و سلام پڑھتے رہیں، یہ برکتیں بغیر مانگے نصیب ہو جائے گی۔ ہاں، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل جائے گی، اور دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ تو مانگے، درود پاک
پڑھ کر اللہ کی رحمتوں کو حاصل کریں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے سے الحمدللہ مصیبتیں ٹلتی ہے۔ کسی نے کیا پیارے انداز میں کہا ہے کہ تمہارا نام جب مصیبت میں لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ تو پڑھیے درود اور اپنی مصیبتوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اچھا، درود پاک پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی یعنی نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ کبھی کوئی چیز بھول جائے، درود پڑھنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ وہ چیز یاد آ جائے گی۔ اور کیا فائدہ ملتا ہے؟ ملائکہ درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ اس میں ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ پل صراط ہے نا، 15,000 سال کا راستہ ہے، 15,000 ایئرس، یہ اتنا بڑا راستہ ہے۔ اور یہ برج، یہ جو پل بنا ہوا ہے نا، یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا برج ہے۔ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک راستہ، 15,000 سال کا، 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، 5,000 سال کا راستہ سٹیبل ہے۔ یہ 15,000 سال کا راستہ درود پاک پڑھنے والا پلک جھپکنے میں انشاءاللہ پل صراط پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور کیا برکتیں ملے گی؟ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، جو ہمارے ایمان کی جان ہے۔ تو درود پاک کی برکت سے آپ سے محبت بڑھتی ہے، محاسن نبویہ دل میں گھر کر جاتی ہے، اور کثرت درود شریف سے صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے، اور خوش نصیبوں کو درجۂ قربت مصطفی حاصل ہو جاتا ہے، اور خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فیض آثار نصیب ہوتا ہے۔ روز قیامت مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں۔ فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرشتگان سیاحین یعنی زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے درود شریف کو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں تذکرہ ہوگا، نام پیش کیا جائے گا، اور والد صاحب کا بھی نام پیش کیا جائے گا۔ کیا بات ہے! اور درود پاک پڑھنے والے کو جب محبت نصیب ہوتی ہے نا آقا کی، تو اس کے دل میں یہ بھی محبت بڑھتی ہے کہ آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ امیر علیہ سنت دعا فرماتے نا، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ محبت نصیب ہو جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا سونا سونا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اب دنیا میں نا، جیسے بعض دیکھنے کی چیزیں جو جائز ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کو دیکھنے کی جب وہ تمنا بھی ہوتی ہے، اور جب بندہ دیکھتا ہو تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، کہتا بھی ہے میں وہ دیکھ کر آیا، میں یہ دیکھ کر آیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، میں نے یوں بھی دیکھا یوں بھی دیکھا۔ ارے جناب، دیکھنے کے سارے نظارے دنیا میں تو کچھ نہیں، ہاں مدینہ ہے۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، جسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور نظر آ جائے نا، واقعی اس سے جو دیکھا نا، اس کے جیسا کسی اور نے نہیں دیکھا۔ اللہ کرے ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے، پیارا پیارا سوہنا سوہنا چہرہ مبارک ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو جائے۔ دعا کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سعادت نصیب ہوگی۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
الحمدللہ عز وجل، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں، میں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق محبت بڑھ جائے، اللہ کی محبت میرے دل میں گھر کر جائے، اللہ کا خوف میرے دل میں بیٹھ جائے، میں بھی نیک ہو جاؤں، پرہیزگار ہو جاؤں، متقی ہو جاؤں، سنتوں کا پابند ہو جاؤں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے، یہی کوشش کرتی ہے کہ سارے عاشقان رسول نیک ہو جائے، سنتوں کے پابند ہو جائے، تقوی پرہیزگاری والے ہو جائے، درود و سلام پڑھنے والے بن جائے، سچے پکے عاشق رسول بن جائے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ آئیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کر دیجئے، اور ہر جمعرات کو سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، آپ کے قریبی جو علاقہ ہے، مقام ہے، وہاں پر اجتماع میں بھی شرکت کرے، قافلوں میں سفر کرے۔ FGN چینل یہ تو گھر بیٹھے دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، اسے خود بھی دیکھے، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دے، انشاءاللہ الکریم ہم خود بھی اپنے آپ کو نیک بنانے میں کامیاب ہوں گے، اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ مکمل ہو رہا ہے، کیا ہی اچھا نہ ہو ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح یہ زبان کی لگام ہے، بس اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، اور اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، دل کی چمک بڑھائے صلی علی